سوال کچھ ایسا آیا کہ پچھلے ہفتے آپ نے وراثت کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ حصے کیسے ہونے چاہیے گھر کی فیملی میں، عورتوں کا کیا حصہ ہوتا ہے، مردوں کا کیا حصہ ہوتا ہے، بھائیوں کا کیا، بہنوں کا کیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کافی لوگوں نے دلچسپی لی اور معلومات حاصل کی. اسی حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت وہ جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ اس کا حصہ بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو جب کورٹ میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، تو جہاں کسی ایک مرد کی گواہی کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، وہاں اسی گواہی کے لیے کم از کم 2 خواتین کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک خاتون کی گواہی کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. تو گواہی دینے کے لیے کم از کم 2 عورتیں ہوں وہی، اور مرد کے لیے ایک ہی مرد کافی ہے. تو یہ کچھ فرق نہیں ہے؟ یہ کیا مطلب جائز ہے؟ یہ کیا مطلب ڈیموکریسی ایسی ہے ہماری اسلام کی؟ تو فرمائیے، اس پہ ہمیں کچھ نالج دیجیے. یہ اچھا شبہ ہے، اور یہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے. 2 عورتیں اور ایک مرد، تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے. آپ نے عورت کو ڈیگریڈ کر دیا. اصل میں تو یہ اعتراض تھا کہ مرد کو ہونا چاہیے کہ بھی مجھے سپورٹ میں ایک عورت مرد کیوں نہیں دیا. اس عورت کو سپورٹ میں دوسری عورت دے دی، وہ ڈبل 2 آئیں اور مجھے کو اکیلا رکھا، تو مجھے بھی سپورٹ میں ایک مرد دینا چاہیے تھا. تو یہ اعتراض تھا. تو اس کو مظلوم تو یہ ہے، وہ تو ڈبل ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ مرد و عورت جب عدالت کے کٹہرے میں گواہی دینے جاتے ہیں، اس میں اصل میں شریعت اسلامیہ نے عورت کی ڈگنیٹی اور عظمت کو قائم رکھنے کے لیے دوسری عورت ساتھ لگائی ہے. اچھا. ہاں، اس میں کیوں عورت صنفی طور پہ کمزور ہے، اعصابی طور پہ کمزور ہے. اچھا. وہ اکیلی اگر بھری عدالت میں جائے گی، اور عدالت عام طور پہ مردوں سے بھری ہوتی ہے، جج بھی مرد ہے، قاضی ہے، دوسرے علماء بھی بیٹھے ہیں، تو عام طور پہ وہاں مجمع مردوں کا ہوتا ہے. جی ہاں. اب اور وکیل جو جرا کرنے والے وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں. اب اکیلی عورت جب جائے گی گواہی دینے، تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ جو مردوں کا ایک جو بھرا ہوا مجمع ہے، اس کو دیکھ کر اس پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو جائے کہ وہ گواہی صحیح طریقے سے دے نہ پائے، کچھ چیزیں بھول جائے، کچھ چیزیں کہہ پائے. نتیجہ یہ کہ وہ گواہی اس کے خلاف پڑ جائے گی. اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ گواہی اگر اس کے خلاف پڑ گئی تو الٹا اسی کو درے لگے گی، اسی کو کوڑے پڑیں گے. اچھا. اس کی ڈگنیٹی جو وہ یہاں جو ڈیمیج ہو گئی، متاثر ہو گئی. اس لیے شریعت نے اس کو ساتھ ایک عورت دے دی ہے، تاکہ اگر یہ کسی کو بھولنے لگے گی تو دوسری بہن اس کو یاد کرا دے گی، نہیں نہیں یوں نہیں یوں ہوا تھا، نہیں یوں نہیں یوں ہوا تھا، تاکہ اس مجمع کی ہیبت اس پر نہ پڑے اور دوسری اس کو سپورٹ کرتی رہے. تو حقیقت میں تو ایک ہی کی معتبر ہے، لیکن دوسری بطور سپورٹ کی اس کو دی ہے، تاکہ وہ بھری عدالت میں جو مردوں سے بھری ہوئی ہے اس کو وہاں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اور مرد کیونکہ اعصابی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، اسی ماحول معاشرے میں ہوتا ہے، مردوں کی عدالت، لہذا وہاں کے سپورٹ کے لیے دوسرے مرد کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ وجہ قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا اللہ نے کہ یہ 2 اس لیے رکھی ہیں کہ دوسری ساتھ اسے لگائی کہ اگر پہلی والی کچھ بھول جائے گواہی دینے میں تو یہ دوسری والی اس کو یاد کروا دے گی، تاکہ وہ صحیح طریقے سے گواہی ہو جائے اور وہ کسی قسم کی شرمندگی نہ اٹھانی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے زیادہ. ہاں، سمجھ نہیں. یہ تو خام خواہ کہ وہ نمبر کے اوپر اعتراض کرتے 2 کر دیا 1 کر دیا. نہیں، یہ میں نے وہی بتایا نا، اس کے پیچھے حکمتیں جو ہیں وہ اسلام ہی جانتا ہے. اور اس کو لوگ آج سننے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور علتیں ہیں. تو یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جن حکمتوں کے تحت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد جو ہے اس کے مقابلے میں 2 عورتیں رکھی ہیں. تو حقیقت میں وہ عورت ایک ہی ہے، یہ دوسری اس کو بطور سپورٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ رکھی ہے، تاکہ اس کو بڑے مجمع شرمندگی نہ ہو. تو اس میں بھی فیور عورت کو ملی ہے، مرد کو نہیں ملی. تو عورت کے حق میں ہی جیسے کہتے ہیں کہ گواہی دینا جو ہے یہ دراصل ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. جو بھی گواہی دے، چاہے مرد دے چاہے عورت دے، تو وہی چاہتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے کم از کم ایک ہی کٹہرے میں 2 خواتین آئیں، چاہے صحیح منظر کسی ایک نے ہی دیکھا ہو، لیکن اس کی سپورٹ میں 2 سپورٹ. بالکل تو بات پوری ہو جائے گی. چلیے.